بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا زدنا علما یا معلم ابراہیم علمنا یا مفہم سلیمان فہمنا۔ کل ہم نے جو بات ڈسکس کی تھی اس میں کہ کیا مردہ جو ہیں وہ سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں ان سے جو کہ لاشیں تھیں ان سے یہ کہا تھا کہ کیا تم نے اللہ کا وعدہ حق پایا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ آپ کیسے ان سے مخاطب ہیں جبکہ وہ سن نہیں سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آج یہ اسی طرح سن سکتے ہیں جیسے یہ تم سن سکتے ہو، مگر یہ جواب نہیں دے سکتے۔ بہرحال تو وہاں پہ سوال پیدا ہوا تھا کہ کیا مردہ سن سکتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ صحابہ میں بہت اختلاف ہے اس بات پہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو تھے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، وہ یہ ان کا خیال تھا کہ سن سکتے ہیں، اور دوسرا یہ بھی تھا کہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی ماتم کے اوپر اپنے آپ کو پیٹتا ہے یا زور زور سے روتا ہے تو مردے کو تکلیف دی جاتی ہے، تو لیکن جب عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، مردہ نہیں سن سکتے، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ قرآن پاک میں بہت سی آیات ایسی ہیں جن سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ مردہ نہیں سن سکتے۔ مثلاً سورہ فاطر کی آیت نمبر 22 ہے، جس میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انت بمسمع من فی القبور، کہ تم ان کو نہیں سنا سکتے جو کہ قبر میں ہیں۔ پھر سورہ روم کی آیت نمبر 52 ہے، جس میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَمَنْ فِي الْقُبُورِ، کہ تم ان کو نہیں سنوا سکتے جو کہ مر گئے ہیں اور جو کہ قبروں میں ہیں۔ تو قرآن تو یہ بالکل واضح کر دیتا ہے کہ مردہ جو ہے وہ نہیں سن سکتا، لیکن کچھ احادیث ایسی ہیں جن سے کہ یہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مردے سن سکتے ہیں۔ مثلاً بخاری کی ایک بہت لمبی حدیث ہے کہ جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ لوگوں کے قدموں کی آواز سنتا ہے جب وہ واپس جا رہے ہوتے ہیں، اور بخاری اور مسلم میں بھی یہی حدیث ہے کہ آپ بقیع گئے تو آپ نے سلام کیا، اور پھر متواتر میں بھی حدیثیں ہیں کہ جو مجھ پہ سلام بھیجے گا تو اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو مجھے بتائے گا کہ فلاں فلاں نے مجھ پہ سلام بھیجا ہے، یعنی درود بھیجا ہے، درود پڑتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس کی کہ چین جو ہے وہ ویک ہے بالکل، اور وہ اس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ سچ ہے یا نہیں۔ بہرحال وہ حدیث جو میں منشن کر دیں کہ جو بھی کسی قبر سے گزرتا ہے جس کو وہ جانتا تھا تو وہ اس کو سلام کرتا ہے، اور قبر والا اس کی آواز پہچان جاتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ اب یہ حدیث جو ہے اس کی ویک چین ہے۔ اس کے علاوہ جو عمر ابن عاص ہے، یعنی یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے آخری ہجرت کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ ان کا یہ ہے کہ وہ یہ اپنے بچوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ جب ان کا مرنے کا وقت آیا تو وہ اپنے بچوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ جب تم مجھے دفنا دو تو اتنی دیر تک رکنا میری قبر پہ کہ جتنی دیر میں ایک جانور ذبح ہوتا ہے اور بٹ جاتا ہے، یعنی ایک یونٹ آف ٹائم تھا جو وہ بتا رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ ممکن آدھا گھنٹہ ہو، پونا گھنٹہ ہو۔ تو کیوں انہوں نے کہا یہ؟ انہوں نے کہا استانس بکم، یعنی مجھے تمہاری حاضری سے سکون کا باعث ہوگی، اور جب میں سکون میں ہوں گا تو منکر نکیر کے سوالات کا جواب دے سکوں گا۔ تو یہ جہاں تک یہ احادیث ہیں یہ بتاتی ہیں کہ شاید جو مردہ ہیں سن سکتے ہیں، لیکن اکثر علماء جو ہیں وہ اس بات پہ کا نوٹس لیتے ہیں کہ جب ہم وزٹ کرتے ہیں، یعنی جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو تب وہ سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، اور باقی یہ جو ہیں جو کہتے ہیں کہ سن سکتے ہیں، اس میں ابن حزم ہے، امام نووی ہے، ابن کثیر ہیں، ابن تیمیہ ہیں، ابن قیم ہیں، یہ سب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سن سکتے ہیں، اور ان کا جو مین ایویڈنس ہے وہ یہ بدر کا واقعہ ہے۔ اب دوسری طرف جو ہیں وہ بھی بہت بڑے بڑے صحابہ اور وہ ہیں صحابہ ہیں اور تبع تابعین ہیں جو کہ بتاتے ہیں کہ نہیں سن سکتے، اور اس میں سب سے زیادہ کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، قتادہ ہیں، حضرت عائشہ ہیں، اور تابعون ہیں، یعنی دونوں گروپس کے پاس بڑے سالڈ
پروفز ہیں کہ کوئی کہتا ہے سن سکتے ہیں، کوئی نہیں۔ اب جو نہیں کہتے ہیں کہ نہیں سن سکتے، ان میں البحیقی ہیں، ابن جوزی ہیں، ابن قوامہ ہیں، البانی ہیں، یہ سب یہ کہتے ہیں کہ نہیں سن سکتے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سن سکتے ہیں، وہ قرآن کی آیات کا حوالہ دیتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے، حوالات مختلف آیات کا دیتے ہیں۔ اب یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں سن سکتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سننے کا مطلب کانوں سے سننا نہیں ہے، بلکہ سن کے عمل کرنے کا ہے۔ جیسے کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، کہ صرف یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 181 ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہماری آیات پہ وہی ایمان لاتا ہے، سن سکتا ہے، ان تسمعوا کہ وہی سن سکتا ہے، صرف وہ جو کہ ایمان لاتا ہے اور وہ مسلم ہے۔ یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ سننے کا مطلب ہدایت سے ہے، کہ جو ہدایت کے۔ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ موتا کا مطلب جو ہے وہ اس سے مراد کافر ہیں، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے کہ من کان میتن، کہ وہ بھلا جو کہ مردہ تھا یعنی کافر تھا، تو پھر اس پہ جب اس نے اسلام آیا اور اس نے سنا، تو یہ اس کو بھی وہ حوالہ دیتے ہیں کہ یہ موتا سے مراد کافر ہیں، موتا سے مراد وہ نہیں ہے کہ جن کی جان نکل گئی ہو۔ تو پھر یہاں پہ یعنی کفر اور اسلام کا فرق ہے کہ کافر نہیں سن سکتا اور جو مسلم ہے وہ سن سکتا ہے۔ تو پھر یہاں پہ جب یہ کہا گیا کہ منفی القبور، اس سے کیا مراد ہے، تو ان علماء کا کہنا ہے کہ کافر، لیکن منفی القبور سے واضح کر دیا کہ جو قبر میں ہیں، یعنی کہ جو قبر میں ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو قبر میں ہیں وہ نہیں سن سکتے ہیں۔ بہرحال یہ کافی یعنی چلتی ہے بحث دونوں میں، اور دونوں کے پاس بہت سالڈ پروف ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور جہاں تک کہ باقی لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ نہیں سن سکتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ صاف بتا دیا ہے کہ جو قبر میں ہیں وہ نہیں سن سکتے۔ اور جہاں تک بدر کے واقعے کی ہے، وہ ایک ایکسیپشن تھی۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا یہ سوال کرنا کہ آپ کیسے یہ بات کر سکتے ہیں کیونکہ وہ تو سن نہیں سکتے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایکسیپشن تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دینا کہ آج کے دن رائٹ ناؤ، اس وقت یہ لوگ مجھے سن سکتے ہیں، یعنی ایک ایکسیپشنل کے واقعہ تھا جس کی وجہ سے ان کافروں کو سنایا گیا۔ اور اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ یہ کیسے بات کر سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو کریکٹ نہیں کیا، اور یہ نہیں کہا کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کیوں نہیں سن سکتے، وہ تو سن سکتے ہیں۔ آپ نے کریکٹ نہیں کیا، بلکہ آپ نے کہا کہ یہ ایک ایکسیپشن ہے۔ اور جہاں تک قدموں کی آواز کا تعلق ہے، تو یہ ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ دفنانے کے وقت کی بات ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ جو روحیں ہیں وہ لوٹائی جائیں گی، اور جب روح لوٹائی جاتی ہے تاکہ منکر اور نکیر کے سوالات کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ اور مگر یہ بات صرف اس وقت قدموں کی آواز کی ہے۔ بہرحال اور یہ مختلف یعنی کہ یہ ایکسپلینیشنز ہیں جو انہوں نے دی ہیں۔ اور جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ ایک فرشتہ آ کر مجھے بتاتا ہے اور اللہ فرشتہ مقرر کرتا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سن سکتے۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں اس بحث میں نہیں جانا کہ کوئی سن سکتا ہے یا نہیں، لیکن ایک بات صاف ظاہر ہے کہ قبر پر جا کر کسی سے بات چیت نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ سن بھی سکتے ہیں تو وہ سن نہیں سکتے، اور آپ کا بدر کا واقعہ ایک ایکسیپشن تھا، یہ جمہور کا کہنا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ جو کہ ان 3 دنوں میں پیش آیا، وہ مال غنیمت کا تھا۔ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو کہ جنگ میں دشمن کے جو آرمی ہے وہ چھوڑ کے چلی جاتی ہے، اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ مال غنیمت وہ تھا، اس کو کہتے ہیں۔ تو اسلام سے پہلے مال غنیمت جو تھا وہ حلال نہیں تھا، اس کے لیے یہ صرف ہماری امت کے لیے حلال ہوا۔ جو سارا مال تھا غنیمت کا وہ جمع کیا جاتا تھا، اور آسمانی بجلی آتی تھی
اور اس کو جلا دیتی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ عمل جو ہے وہ قبول ہو گیا ہے۔ لہٰذا اس دفعہ بہت زیادہ مال ملا تھا، اور اس میں مال غنیمت بہت زیادہ وہ چھوڑ گئے تھے، جس میں ان کے ظاہر ہے کہ جانور بھی ہوں گے، اور ان کے تلواریں اور نیزے اور یہ سب چیزیں تھیں، یعنی جنگی مال تھا، تو بہت سارا مال تھا۔ اب صحابہ کرام کے ڈیفرنٹ گروپس ہو گئے، اور جنہوں نے مال غنیمت سارا میدان جنگ سے جمع کیا تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں ملنا چاہیے، کیونکہ ہم نے پورا میدان میں گھوم پھر کے تلاش کیا اور جمع کیا، اور اس لیے اس کے اوپر ہمارا حق ہے۔ اور صحابہ کا ایک دوسرا گروپ، صحابہ کرام کا ایک دوسرا گروپ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم قریش کے پیچھے بھاگے تھے، ہم ان کے پیچھے گئے تھے اس بات کو پکا کرنے کے لیے کہ وہ واپس نہیں آئیں گے، اس لیے ہم جمع نہ کر سکے، اور تم کیونکہ میدان جنگ میں تھے اس لیے تم جمع کر لیے۔ ہم تو چلے گئے تھے قریش کو بھگانے کا، یہ بات شور کرنے کے لیے کہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔ ایک اور گروپ تھا جس نے یہ کہا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے، اس لیے ہم میدان جنگ میں نہ جا سکے تاکہ ہم مال غنیمت جو ہیں وہ جمع کر سکیں۔ تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری تھیں سورہ انفال کی، جس میں کہ وہ یہ ہے نا کہ سوال یسألونک عن الانفال، کہ وہ کہ وہ انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان کو بتا دو کہ اس کو کس کس طرح سے بتانے۔ سورہ انفال میں ساری ڈیٹیل آ گئی تھی، اور یہ ٹاپک پہ بلکہ سورہ انفال میں تو اکثر جو باتیں ہیں وہ جنگ بدر کے بارے میں ہی ہیں، اور سورہ انفال میں ڈیٹیل آئی تھی اس کے بارے میں، تو اس کا بتایا یہ گیا تھا کہ جو مال غنیمت ملے اس کو تم نے کرنا کیا ہے کہ 5 حصوں میں بانٹ دینا ہے۔ ایک جو ہے وہ کس کا ہوگا، جو ہے نا 1/5 جو ہے کس طرح سے بانٹو گے کہ جو 1/5 ہوتا ہے 4% بن جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، یعنی صرف یہ ان کی زندگی تک تھا، اس کے بعد نہیں۔ اور پھر 1/5 جو پھر 4% بنتا ہے وہ اہل بیت کے لیے ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی ہے اس کے لیے، جو آج بھی قائم ہے۔ اور پھر اس کے بعد 1/5 جو تھا وہ یتیموں کا تھا، مساکین کا تھا، مسافر کا تھا، تو یہ سب مل کے 20% بن جاتا ہے۔ جو باقی 80% تھا وہ کس کو ملے گا، وہ آرمی کو ملے گا۔ اور یہ سارا جو پیسہ تھا یہ آرمی کو دیا گیا، اور بدر کے جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا ان کو برابر دے دیا گیا، لیکن بعد میں یعنی خیبر کی فتح کے بعد اس کو تبدیل کر دیا گیا، اور جو جانور پہ سوار تھے ان کا حصہ زیادہ کر دیا گیا پیدل چلنے والوں کے مقابلے میں۔ بہرحال کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہ جنگ میں شرکت نہیں کی تھی، میدان میں نہ تھے، لیکن پھر بھی ان کو کیا تھا، لیکن ملا تھا کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت لیجیٹمیٹ ایکسکیوزز تھیں جس کی وجہ سے نہیں آ سکتے تھے۔ مثلاً عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جو تھے، یہ بدری صحابی تھے، جانا چاہتے تھے لیکن شرکت نہیں کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ رقیہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں بہت شدید بیمار تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ تم رقیہ کی تیمارداری کے لیے رکو، جو کہ بعد میں انتقال کر گئی تھی۔ تو اب جو ایک اور مسئلہ پیش آیا اس وقت وہ جنگی قیدیوں کے بارے میں تھا، کیونکہ یہ پہلی دفعہ ایسا معاملہ ہوا تھا کہ جنگی قیدی جو تھے وہ ہاتھ آئے تھے اور پتہ نہیں تھا کہ کیا کیا جائے۔ تو اب ان جنگی قیدیوں کے بارے میں نہیں پتہ تھا کہ کیا کیا جائے، تو اس کے بارے میں بھی پھر یہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی قیدیوں کی طرف دیکھا اور کہا تھا کہ اگر مطعم بن عدی اگر زندہ ہوتا تو ایک لفظ کہتا تو میں ان سب کو آزاد کر دیتا۔ مطعم بن عدی مسلمان نہیں تھا اور جنگ بدر سے 1 ہفتہ پہلے ہی مر گیا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم کے بارے میں یہ بات کیوں کی تھی؟ مطعم جو تھا اس نے مسلمانوں کی، جبکہ مکہ میں وہ کمزور حیثیت میں تھے، بے بس تھے، تو بہت مدد کی تھی۔ یعنی جب بائیکاٹ ہوا تھا تو بائیکاٹ میں آپ جیسے کہ بات ہوئی تھی کہ 3 سال تک آپ نے وہ وقت گزارا تھا اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہ تھا، تو مطعم جو تھا
وہ اونٹ کے اوپر سامان لاد کے ہانک دیا کرتا تھا تاکہ ان کو کھانا مل جائے۔ اور پھر وہ مطعم بن عدی وہ تھا جو کہ سب سے پہلے کھڑا ہوا تاکہ بائیکاٹ کو ختم کیا جائے۔ اور تیسرا یہ تھا کہ جو سب سے اہم تھا کہ جب آپ طائف سے واپسی پہ آئے تو اس نے ابو لہب نے کیا کیا تھا؟ ابو لہب نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹرائب سے نکال دیا تھا، کہا تھا کہ تم قریشی نہیں ہو، تم نکل جاؤ، تم مکہ میں نہیں رہ سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی، آپ رہ نہیں سکتے تھے کیونکہ ابو لہب جو تھا وہ ہیڈ ہو گیا تھا۔ تو اس پہ پھر جو آپ کے پاس کوئی جگہ رہنے کی نہیں تھی اور ایک طریقے سے ابو لہب نے آپ کی نیشنلٹی جو تھی وہ ختم کر دی تھی، تو آپ نے بہت سے لوگوں سے مدد مانگی تھی لیکن سب نے انکار کر دیا تھا۔ مطعم واحد شخص تھا جس نے کہ نہ صرف یہ کہ آپ کی مدد کی بلکہ اپنے بیٹوں کو بھیجا اور کہا کہ ان کو باقاعدہ گارڈ میں لے کر آؤ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ طواف کر لیں، اور طواف کرنے کے بعد اس نے اس اعلان کیا تھا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن دی ہے، جو ان کو نقصان پہنچائے گا وہ ظاہر ہے کہ وہ مجھے نقصان پہنچائے گا، اور جو ان کو تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا۔ تو ابو لہب بھی جو تھا اس کو جھکنا پڑا تھا مطعم بن عدی کی اس بات کے بعد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کر کے وہ اس کا فیور لوٹا رہے تھے، جو کہ حالانکہ وہ اب زندہ نہیں تھا، لیکن اس کے بارے میں یہ ایک بات اچھی کر کے اس کا وہ فیور لوٹا رہے تھے جو کہ اس کا حق تھا۔ تو یہ چیز آج ہمارے لیے ایک بہت ایگزامپلری ہے کہ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سارے کفار ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کچھ کفار ہیں جو کہ آج کل بھی ہمارے لیے بہت تکلیف کا سبب بنے ہوئے ہیں، وہ باقاعدہ یعنی آیات ڈھونڈ کے لاتے ہیں، ان کے ڈیفرنٹ میننگ سامنے لاتے ہیں، اور خاص طور پہ فاکس نیوز پہ تو بہت زیادہ ایسا ہو رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کے بارے میں بہت زیادہ آیات کے غلط میننگ ایکسپلین کر رہے ہیں، سلیوری کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ کافر ایسے ہوتے ہیں اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن ان کا دل اچھا ہوتا ہے، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ یعنی چاہے ٹریڈ کرنا ہو تو بھی آنیسٹلی کرتے ہیں، یا ان کے ساتھ معاملات کرنے ہوں تو بھی بڑا نرم دلی سی کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے یہ جو معاملات ہیں، جو کہ وہ کفار جن کے دل اچھے ہیں اور وہ مسلمانوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتے، تو ان کے ساتھ معاملات کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہاں پہ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ مطعم بن عدی فوت ہو چکا ہوا تھا، اس کے باوجود اس کے حق میں بہت اچھی بات کہی کہ اگر وہ یہ کہہ دیتا تو وہ یہ سارے آزاد کر دیتا، کیونکہ وہ جو اس نے احسانات تھے ان احسانات کا بدلہ اس طرح سے چکایا جا سکتا تھا۔ یہ بات یہاں پہ ختم ہوئی۔ اب دوسری بات آ گئی کہ پریزنرز آف وار کے ساتھ کیا جائے، یعنی جو کہ جنگی قیدی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا اور ابو بکر سے سوال کیا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، لہٰذا ان پر رحم کرنا چاہیے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ سب کو مار دینا چاہیے۔ اب اس کو وہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کیا، اور پھر جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا کیا گیا، اور پھر کیا آیات اتری۔ یہ ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل ہے جو آج ختم نہیں ہوگی، تو انشاءاللہ ہم کل اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن بہرحال جو سبق آج ہم نے سیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے واقعے سے، وہ یہ کہ سب کفار ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ کچھ جو آپ کے ساتھ بزنس بھی کرتے ہیں، بہت سے کفار آج کل ایسے ہیں جن کے ساتھ یہاں بزنس بھی کیا جاتا ہے، اور وہ آپ کے ساتھ بالکل آنیسٹلی بزنس کرتے ہیں اور اچھی طرح سے آپ کو عزت دیتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی ان کو پھر عزت دینی ہے اور اچھے معاملات ان کے ساتھ کرنے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم یہ سیرت جو ہے اس سے سیکھیں اپنی ڈیلی لائف کے لیے کہ ہم کیا سبق لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کے اوپر اپنا رحم و کرم کرے، اور یہ ہے کہ جو دین اور دنیا ہے
اس میں سے ہم وہ معاملات کریں جو ہماری آخرت کے لیے بہترین. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.